بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ولاگ پیج 37 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں جو کچھ حوادث ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حیثیت سے مادہ حیوالی ہی کے تغیرات کے نام ہیں۔ مادہ حیولی اس تمام عالم عنصری کا ایک ہی ہے۔ اس بنا پر عالم میں انواع اشکال اور خواص کے یہ لاکھوں اور کروڑوں تنوعات اور اختلافات جو ہم کو نظر آتے ہیں، ان کا سبب مؤثر اگر بالفرض خود مادہ ہی ہوتا تو ضروری تھا کہ تمام دنیا میں ایک ہی شکل اور ایک ہی خاصیت ہو، تو تم کہو گے کہ یہ اختلاف و تنوع مادہ کے اختلاف استعداد سے پیدا ہوا۔ لیکن استعداد تو تأثر اور انفعال کا نام ہے۔ علت فاعلہ اور سبب مؤثر کیا ہے؟ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اجرام فلکیہ کی گردش اور رفتار ہے، مگر اس کے ساتھ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اجرام فلکی کی اس گردش و رفتار اور اختلاف اشکال کی نہ کوئی حد و نہایت ہے اور نہ کسی قانون فطری کے ماتحت ہیں، اور نہ ان کا علم ہم کو ہو سکتا ہے۔ تو اس اصول کے صحیح باور کر لینے پر عجائب قدرت اور خوارق فطرت کی وہ کون سی مثالیں ہیں جس کے محال ہونے کا وہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا تو وہ کسی سبب مؤثر کی بنا پر ہوتا ہے یا بلا سبب مؤثر کے ہوتا ہے، اور دونوں صورتوں میں خرق عادت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کہیے کہ یہ حوادث بلا سبب مؤثر کے وجود پذیر ہوتے ہیں تو گویا آپ نے خود خرق عادت کو تسلیم کر لیا۔ پھر دنیا میں کوئی عجیب اور مستبد بات بھی ناممکن نہیں رہتی۔ اور اگر یہ کہیے کہ یہ سبب مؤثر کے نتائج ہیں تو وہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا یہ سبب مؤثر صاحب اختیار و ارادہ ہے اور یہ تمام حوادث و تأثر اس کے ارادہ و اختیارات سے صادر ہوتے ہیں، یا وہ بے اختیار اور مسلوب الارادہ ہیں اور یہ حوادث و تأثرات اس سے اسی طرح بے ارادہ اور طبی طور سے سرزد ہوتے ہیں۔ طبی طور سے سرزد ہوتے ہیں، جس طرح سورج سے روشنی، آگ سے گرمی، برف سے ٹھنڈک۔ پہلی صورت میں معجزانہ اور خوارق کے صدور میں کوئی استحالہ نہیں، کیونکہ اس مدبر و مؤثر کا جب جیسا ارادہ ہو وہ شے اسی طرح واقع ہوگی، کوئی اس کا معنی نہیں۔ دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ یہ تمام تاثرات اس سے بے ارادہ مؤثر عالم سے زمانہ قدیم سے ایک ہی طور سے سرزد ہوتی چلی آئی ہے۔ جیسے آفتاب سے روشنی ایسی حالت میں ایک عام واحد قدیم اور ازلی سبب مؤثر ہے، یہ ہر نئے آن اور نئے لمحہ میں نئی اور مختلف شکل و صورت اور خواص کی اشیاء کیوں کر ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ علت تو بے شک واحد قدیم ہے، مگر علت کے وجود کے ساتھ معلول میں بھی تو استعداد اور قبولیت کا مادہ پیدا ہونا چاہیے۔ مادہ میں یہ استعداد صلاحیت گردش فلکی کے مختلف اشکال کا نتیجہ ہے، لیکن ابھی یہ کہا جا چکا ہے کہ آپ کے نزدیک اشکال فلکی کی نہ تو کوئی حد و پایاں ہے اور نہ وہ کسی خاص قاعدہ اور اصول کے
اندر محدود ہیں۔ اس بنا پر حوادث عالم کے اختلاف اور نیرنگی کا باعث اگر گردش فلکی کا اختلاف اور نیرنگی ہے تو ایسی صورت میں یہ کیوں نہیں ممکن ہے کہ جو چیز آپ کو بظاہر خلاف فطرت اور خلاف عادت معلوم ہوتی ہے وہ کسی خاص شکل فلکی کا نتیجہ ہو۔ حاضرین، گزشتہ تقریر کا محصل یہ ہے کہ حکمائے اسلام نے معجزات کے امکان پر حسب ذیل دلائل قائم کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو پیش کریں گے نیکسٹ ویلاگ میں، کل کے ویلاگ میں۔ آج کے ہمارے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے، کل انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کا سبجیکٹ ہمارا 5 ویلاگ پہ ختم ہوتا ہے۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روزے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ وہ قدم آقا کے یاروں کے وہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ قصے آقا کے یاروں کے وہ باتیں صحابہ کی جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا، وہ نعتیں یاد آتی ہیں۔ وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا ہو زمزم مدینے میں، جو آقا نے عطا کی تھی سوغاتیں یاد آتی ہیں۔ نسیم بطحا کہتے ہیں جنہیں شاعر کلاموں میں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی طیبہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں۔